السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو ہمارے چینل میڈیسن ٹیکنیکل نبیلہ میں۔ ویورز، آج کی ہماری انفارمیشن سیفکسائم کیپسول 400 ملی گرام کے بارے میں ہوگی۔ سیفکسائم کیپسول 200 ایم جی، 400 ایم جی اور سیرپ کی صورت میں دستیاب ہوتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے 400 ملی گرام کیپسول کے فائدے، سائیڈ ایفیکٹ، یوزز اور جانیں گے کہ کیسے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کیپسول کی کمپوزیشنز کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویورز، کمپوزیشنز اس کے سیفکسائم اور تھائیریٹ ہیں۔ سیفکسائم کیپسول کا جنرل اینٹی بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک اینٹی بائیوٹک کیپسول ہے۔ ویورز، ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جن ویورز نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میڈیسن اور ٹیکنیکل کے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویورز، اب تفصیل سے جانتے ہیں کہ اس کیپسول کے فائدے اور جانتے ہیں کہ کن کن مقاصد میں ان کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ویورز، RTI یعنی ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن میں سیفکسائم کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سانس کی نالی میں انفیکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے گلے میں انفیکشن یا پھیپھڑوں میں انفیکشن۔ ان تمام انفیکشنوں کو ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز کہتے ہیں۔ تو ایسے انفیکشنز کے لیے یہ کیپسول استعمال کرنا ہی بہترین اور مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ ویورز، جب زکام اور نمونیا شدید ہو جاتا ہے تو اس وقت انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں بلغم والی کھانسی ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے۔ تو ان تمام کے لیے کیریسرف کیپسول استعمال کرنا بہترین ہے اور مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ گلے میں ٹونسلز کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ کیپسول استعمال کرنا بہترین ہے۔ اور اس کے علاوہ اگنوریا انفیکشنز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگنوریا انفیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل کے جنسی اجزاء میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرے بیکٹیریا کی وجہ سے لگ جاتے ہیں جو جنسی سرگرمیوں کی وجہ سے ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی بہترین اور مفید کیپسول ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کیپسول کان کے اندرونی حصے میں انفیکشن ہو جاتا ہے جسے اوٹائٹس میڈیا کہتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کان کے اندر میں انفیکشن کی وجہ سے پس یعنی کہ ریشہ جمع ہو جاتا ہے تو اس کو خشک کرنے کے لیے یہ کیریسرف کیپسول استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ فارنجائٹس میں کیریسرف کیپسول استعمال ہوتا ہے۔ یہ گلے میں انفیکشن یا سوجن کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ نمونیا کے لیے بھی یہ کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ نمونیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس پھیپھڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کھانسی اور بخار ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، نمونیا کے لیے بھی یہ کیپسول کیریسرف استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشنز UTI میں استعمال ہوتی ہیں، یعنی پیشاب کی نالی میں انفیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹائفائڈ بخار کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کیریسرف۔ اس کے علاوہ یہ کیپسول مختلف قسم کے اسکن انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ویورز، اگر سرجری کے بعد زخم ہو جائے اس کے لیے بھی یہ کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھے کیریسرف 400 ملی گرام کیپسول کے فائدے۔ اور اب جانتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ۔ ویورز، اس کیپسول کو استعمال کرنے سے سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی کہ چکر کا آنا ہو سکتا ہے، متلی یعنی کہ الٹی ہو سکتی ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے، پیٹ خراب ہو سکتا ہے، بد ہضمی اور معدے میں جلن ہو سکتی ہے۔
منہ کا خشک ہونا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سکن پر ریشنل ہو سکتے ہیں۔ ویورز، یہ تھے سائیڈ ایفیکٹ جو کہ 100 میں سے کسی ایک کو ہو سکتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ کیسے اس کیپسول کا استعمال کرنا ہے۔ ویورز، ایک کیپسول دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور وہ بھی کھانا کھانے کے بعد 5 سے 7 دن تک استعمال کریں۔ یہ تھے استعمالات، اور اب جانتے ہیں کنٹرانڈیکیشنز جن کے لیے یہ کیپسول استعمال کرنا منع ہے۔ شدید دست میں یہ کیپسول منع ہے۔ کنٹرانڈیکیشنز: حاملہ خواتین استعمال نہ کریں۔ دودھ پلانے والی مائیں استعمال نہ کریں۔ جو الرجی رکھتے ہوں وہ استعمال نہ کریں، اور گردے کے مریض استعمال نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری ان انفارمیشن کا اینڈ ہوتا ہے۔ ویورز، اگر ہماری انفارمیشن اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں۔ خدا حافظ۔